بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کو اذیت دینے کا عذاب کیا ہے؟ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست ہے، بہت نیک آدمی تھا، عبادت کے جذبے سے سرشار۔ میرے دوست نے مکہ مکرمہ میں بدھ و باش اختیار کر لیا۔ روزانہ طواف کعبہ معظمہ اور تلاوت قرآن اس کا معمول تھا۔ میں نے اپنا کچھ سونا اس نیک آدمی کے پاس رکھوایا اور سفر پر نکل گیا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ میں نے امانت کے ضمن میں اس کے بیٹے سے رجوع کیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں غمزدہ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس دور کے مشہور ولی حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار وہاں سے گزرے۔ مجھے رنجیدہ دے کر غمخواری فرمائی۔ میں نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا تو فرمایا، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب آدھی رات کے وقت مطاف یعنی طواف کی جگہ بالکل خالی ہو، اس وقت رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا نام لے کر بلند آواز سے پکاریے۔ اگر وہ نیک بندہ ہو تو ضرور آپ سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ ارواح مغفرین یہاں پر جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا مگر جواب نہ ملا۔ صبح مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا، معاذ اللہ، آپ کا دوست عذاب میں گرفتار معلوم ہوتا ہے، آپ یمن تشریف لے جائیں اور وہاں آدھی رات کو شاہ بربود کے پاس کھڑے ہو کر اس کو پکاریں، وہ جواب دے گا۔ معذبین یعنی کہ عذاب پانے والوں کی روحیں وہاں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یمن شریف گیا اور آدھی رات کو شاہ بربود پہنچا۔ یکا یک میں نے بہت ہی ڈراؤنا منظر دیکھا، وہ یہ کہ دو شخصوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس میں اتارا جانے لگا۔ وہ روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ میں فلاں ظالم کی روح ہوں جو پہرے دار تھا اور میں حرام کھاتا تھا۔ دوسرا بولا، میں ابی مالک بن مروان کی روح ہوں، میں سخت گنہگار اور ظالم تھا اور مجھے عذاب کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، خوف کے مارے میرا روح کانپنے لگا، لیکن کسی بھی طرح ہمت کر کے کنویں میں جھانک کر اپنے دوست کو نام لے کر پکارا۔ اس نے انتہائی درد و کرب اور ٹھہرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ دفن کی۔ پھر میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو نیک آدمی تھے۔ جواب دیا کہ میں عبادت کی شوق میں مکہ المکرمہ آ بسا، جبکہ عجم میں میری ایک بہن رہتی تھی۔ افسوس میں نے نہ کبھی اس کے کھانے پہننے کی فکر کی، نہ کبھی اس کی کوئی خبر نکالی، اس لیے میرے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کے جرم کی پاداش میں پکڑ ہو گئی۔ جب میں مرا تو مجھ سے کہا گیا، تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ وہ بھوکی رہی، تو قطع رحمی کرنے والوں پر رحم نہیں کیا جاتا، لے جاؤ اسے شاہ بربود میں۔ تو حضرت سیدنا مالک الموت علیہ السلام مجھے یہاں لے آئے۔ اے میرے بھائی، میں نے بہت نیکیاں اکٹھی کی ہیں، مگر افسوس اس ایک گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرے پیارے دوست، میری بہن فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر میرا حال زار سنا کر میرے لیے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ میری نجات کی کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پلے اور کوئی گناہ نہیں۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رخصت ہو کر اپنا دفینہ نکالا، پھر کچھ رقم لے کر اس کی بہن کو تلاشا اور اس کے ساتھ مل کر اس کے مرحوم بھائی جان کی داستان غم سنائی۔ سن کر وہ رونے لگی۔ جب میں نے معافی کی بات کی تو اس نے اپنی غربت اور افلاس کے افسانے چھیڑ دیے۔ اس پر میں نے اسے کچھ دنیاوی مال پیش کیا اور لوٹ آیا۔ محترم ناظرین، اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی حکایت میں عبرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ کس عمل کے سبب بخش دے اور کس گناہ پر گرفت فرما لے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ بیان کردہ حکایت میں نیک پرہیزگار بندے کو، جس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور تھا، قطع رحمی والے صرف ایک گناہ کی وجہ سے
یعنی بہن کی دیکھ بھال سے لاپرواہی برتنے کے سبب عذاب کے کنویں میں قید کر لیا گیا۔ قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ آج ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ اس سے خلاصی کی بظاہر کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی اپنے باپ سے ٹکرایا ہے تو کسی نے ماں سے لڑ کر اپنا گھر الگ بسایا ہے، کوئی اپنے بھائی سے بگاڑ کر اپنا گھر اجاڑ بیٹھا ہے تو کوئی اپنی سگی بہن سے بگاڑ بیٹھا ہے، کسی کی غیروں سے اچھی طرح بنی ہوئی ہے مگر خالہ ماموں سے ٹھنی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق سے قرآن و حدیث مالا مال ہیں۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رحمہ الوہاب فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ آقائے مدینہ اور مولائے مکہ المکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مددگار ہوگی، قطع رحمی ہوگی یعنی رشتے توڑے جائیں گے، اور جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب اس کی تخلیق مقدر فرما دی تو رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کی کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں، یعنی انعام و اکرام سے نوازوں، اور جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کاٹوں، یعنی اپنے لطف و رحمت سے محروم رکھوں۔ رحم نے عرض کی، میں راضی ہوں۔ فرمایا کہ بس تیرے لیے ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: اور کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ عز و جل نے لعنت کی اور تمہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھیر دی۔ اس میں ارباب اقتدار کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جو بات بات پر رشتے کاٹ لیتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ سب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کے حقوق اتنے ہی زیادہ ہیں۔ جیسے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد بہن بھائیوں کا، جس میں بہن کے حق کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔